تو دل آپ کے چوری ہو گئے، لیکن آپ کی وہ پینٹنگ جو انٹرنیشنل میوزیم ہے وہ تو چوری نہیں ہو سکتی. ہاں لیکن وہ لوگوں کے لیے ہے. میوزیم میں چیز جانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی پبلک ایکسیس میں آ سکتی ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آپ ریکویسٹ کر کے میوزیم کی جو طریقہ کار ہوتا ہے تو اسے دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ ایک زبردست بات ہوتی ہے. جو چیز میوزیم کی کلیکشن میں آ جائے تو وہ پبلک پراپرٹی ہے ایک طرح سے. ٹوٹل کتنے میوزیمز ہوں گے جہاں پہ آپ کا ورک ڈسپلے پہ؟ میرا خیال 50-60 میوزیم تو ہیں جن کی کلیکشن میں کام ہے. اگر میں اندازہ لگاؤں تو میری تقریباً کوئی 100 سے زیادہ پینٹنگز یا کام ایسے ہیں جو مختلف دنیا کے عجائب گھروں کی پرماننٹ کلیکشن کے اندر ہیں. اچھا، میرے پاس یہ ایک ڈھیر ہے کتابوں کا. ان میں سے آپ کا تو پیورلی علی کاظم سسپینڈیڈ ان ٹائم، یہ پیورلی آپ کا ہے. اس کے اوپر یہ بھی باہر شائع ہوا ہے. اسی طرح ہے سیکرڈ سولز بھی ہے. لیکن جو انٹرسٹنگ ہے اس میں انڈیا ان ہسٹری ان آبجیکٹس، یہ جب سے تاریخ شروع ہوئی ہے تب سے کام. اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، شمزہ کی بھی ہے اس میں، جی کہ اس میں آپ کی جو سو کالڈ سیلف پورٹریٹ وہ ہے. اچھا، یہ سیلف پورٹریٹ جو ہے از فیسنیٹنگ. یعنی میں نے کم از کم ایسی سیلف پورٹ نہیں دیکھی. عام طور پہ تو جو مصور تھے مثلا ریمبرانڈ وغیرہ اور فان گوگ بھی، کیونکہ ان کے پاس ماڈل کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو وہ اپنی بناتے تھے. تو کیا آپ نے آئینے میں دیکھ کے بنایا، تصویر پہلے اتاری، یا کیا ہوا؟ اچھا، اور یہ کہاں پہ ہے آج کل؟ جو اس میں جو یہ کام پرنٹ ہوا ہوا اس کتاب میں وہ برٹش میوزیم کی کلیکشن میں ہے. اور میرا زیادہ تر جو میرا ریفرنس ہوتا ہے وہ فوٹوگراف کی بنیاد پہ ہوتا ہے یا خاکے بنا کے اس کے بعد پھر پینٹنگ کا پروسیس ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے، جو ہو سکتا ہے مہینوں چلے، ہفتوں چلے، لیکن جو آغاز ہے وہ ایک خاکہ یا ایک جو فوٹوگراف کا ایک ریفرنس ہے اس سے کرتا ہوں. اچھا، ایک آپ نے اردو قاعدہ لکھا ہے اور ادھر سے شروع ہوتا ہے الفابیٹ بک، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو اردو ہے دوسری طرف سے اردو قاعدہ. اس میں حماد ناصر جو ہیں لنڈن میں رہتے، وہ آپ کے کیوریٹر ہیں. جی جی. کیوریٹر سے کیا مراد ہو؟ اچھا، جو یہ خاص طور پہ یہ اردو قاعدہ کا پروجیکٹ ہے یہ حماد کا اور میرا ایک اسی طرح سے جیسے ایک میوزک میں ایک خاص طرح کی کولیبریشن ہوتی ہے ڈائریکٹر کی، میوزک ڈائریکٹر کی، کمپوزر کی اور سنگر کی. تو یہ ایک ہماری کولیبریشن ہے حماد کی اور میری، کہ ہمارا تھا کہ ایک ایسا قاعدہ اردو الفابیٹ کے ساتھ تخلیق کیا جائے جس میں جو امیجری ہے، جو تصویری زبان ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہو، وہ صرف اس پہ ختم نہ ہو جائے، الف انار پہ ختم نہ ہو جائے. تو جیسے اس میں جو ہم مثال کے طور پہ ایک ہے سے ہدہد ہے، اور ہے سے جب ہدہد پہ بات ہوگی تو پھر کانفرنس آف دا برڈ پہ ہوگی، پھر اس کی مزید تاریخ جو ہے اس پہ بات ہوتی ہے. تو ایک تصویر یا ایک الفابیٹ وہ زیادہ کمپلیکس امیجری کی طرف لے کے جاتا ہے. اچھا، اس کا بنیادی پرپز کیا تھا؟ اس میں ساکت لمحوں کی تلاش، علی کاظم کے لفظوں کا نگر، حماد ناصر اردو ترجمہ کیا ہوا ہے، میرا سمیر کی لکھی ہوئی ہے. جی، سمیر نے کیا. تو اس کی کیسی تھی مطلب لوگوں نے کس طرح اس کو ریسیو کیا؟ اچھا، یہ ابھی بک لانچ ہونا ہے. یہ ہمارا خیال تھا کہ 15 اپریل کو یہ بک لانچ ہوگا جب دبئی آرٹ فیئر ہوگا، لیکن اب جو حالات بن گئے ہیں جنگوں کے، جو اس پورا ریجن جو ایک اس میں آیا ہوا ہے وار کے اندر، تو مشکل لگ رہا ہے کہ یہ اپریل میں جو پلان تھا وہ ہو پائے گا. تو اچھا، ایک یوزول سوال بنتا ہے کہ آرٹسٹ ہمیشہ آس پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہا ہوتا ہے. ڈو یو فیل کہ ایران پر جو یہ سپر پاورز نے حملہ کیا ہے، اب پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن جب بھی بیٹھا تو ڈو یو فیل کہ آئندہ فیوچر میں کہیں نہ کہیں پینٹنگ میں اس کا اظہار آئے گا؟ دیکھیں، چیزیں تو بالکل آپ کو متاثر کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ اس پہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جیسے ایمان والی جو سیریز ہے، اس میں الف سے ایمان، اس میں ایک بچہ میں نے پینٹ کیا تھا جس کی شرٹ کے اوپر اولیو برانچ پینٹ کی ہوئی ہے. تو اس کو میں ایک طرح سے میرا
تخیل تھا ایک فلسطینی بوائے کا، بچے کا، جو میں نے پینٹ کیا تھا. اس نے پریئر کیپ پہنی ہوئی ہے، اس کی شرٹ آلیو رنگ کی ہے، اور اس کے اوپر آلیو برانچ جو ہے جو پیس کا سمبل ہے وہ میں نے پینٹ کی ہوئی ہے. اچھا، اس طرح اس میں الف ایمان ہے اور اس میں بائبل پکڑی ہوئی ہے خاتون. وہ آپ خاص انڈیکیشن دینا چاہتے تھے کہ اور بھی لوگ ہیں؟ جی بالکل. جو ہمارا ایک معاشرہ ہے، یہ معاشرہ بنتا ہے مختلف کمیونٹیز کے مل کے رہنے سے. تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہندو کمیونٹی بھی ہے، سکھ بھی ہے، کرسچن بھی ہیں. تو سب کا حصہ ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ سب کا برابر ہے. اچھا، بالوں کے ساتھ آپ کیا بناتے ہیں؟ سنا بالوں کے ساتھ پینٹنگ بناتے ہیں، عجیب سی بات. نہیں، پینٹنگ نہیں، اس میں میں نے ایک سائٹ اسپیسیفک انسٹالیشن بنائی، ایک اسکلپچر بنایا، یا آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کے اندر بالوں کے ساتھ بنی ہوئی ایک سسپینڈڈ ڈرائنگ ہے جو ہوا کے اندر ہے. اچھا، وہ کہاں پہ ہے ابھی؟ وہ ابھی دبئی میں ایگزیبٹ ہوا کام، اس کا حصہ ہے اس نمائش کا. اچھا. تو یہ میں نے ڈیولپ کیا تھا یہ پروجیکٹ سلیٹ کے ڈگری شو کے لیے. تو جس میں میں نے بالوں کو، انسانی بالوں کو ہیئر اسپرے سے جوڑ کے اور پھر اس کو انویزیبل تھریڈ کے ساتھ سیلنگ سے سسپینڈ کیا تھا. اچھا. تو وہ جب آپ کمرے میں جاتے ہیں یا اسپیس میں جاتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ ہوا کے اندر ایک فارم ہے جو فلوٹ کر رہی ہے، اور وہ آپ کے چلنے کے پریشر سے، آپ کے سانس لینے سے بھی وہ ہل رہا ہے. اور امیجن کریں کہ اتنا ڈی این اے کا مواد، ان کے مٹیریل ایک ایسا جو لوڈڈ ہے جس میں بہت ہسٹری ہے. اور اگر آپ اس طرح سے بھی دیکھیں کہ ہر مذہب کے اندر بالوں کی خاص سگنیفیکنس ہے، کہ آپ جیسے گنگا پہ جائیں گے تو سر کو شیو کرنا، یا حج پہ یا عمرے پہ جا کے بال کو کٹوانا، یا مختلف ہر مذہب کے اندر بالوں کی اہمیت ہے سارے. ہاں جی. تو وہ سارا اتنا لوڈڈ تھا کہ مجھے مزید اس کے بارے میں مزید سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی، سوائے اس کے کہ اس کو فارملی کیسے بنایا جائے گا. اچھا، ہی سے حاجی بنایا آپ نے. تو یہ حاجی صاحب جو ہیں، ان کی داڑھی اتنی براق سفید کس طرح بنائی ہے آپ نے؟ وہ اچھا، ہمارے ہاں چونکہ یہ بھی ساتھ میرے ذہن میں کچھ چیزیں چل رہی تھی کہ جیسے کچھ ٹرمز کے طور پہ بھی ہم یوز کرتے ہیں نا، جیسے ویسے بھی کسی کو احترام میں حاجی بول دیتے ہیں، تو وہ ہماری گفتگو کا حصہ بھی ہوتا ہے کہ حاجی صاحب، یا وہ میں نے حاجی صاحب اس طرح سے کر کے پینٹ کیا تھا. نہیں، تو میں اگلے روز مجھے جانا تھا کہیں، تو سمیر مجھے سعید اختر کے پاس لے گیا کہ اب وہ ٹائم نہیں ملے گا، 5 منٹ آ جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بہت ہی دیری نا میرے دوست ماشاء اللہ. جی. تو وہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے کچھ اسکیچ بنایا. میں نے ان کو کہا کہ آپ کا ہاتھ چلنا چاہیے، آئی فیل کہ بھئی جو کریٹیو آدمی ہے اس کو کارآمد رہنا چاہیے، جو بھی اس کا فیلڈ ہے، اچھا کرے برا کرے. تو ان کے یہاں میں نے دیکھا کہ 40-50 پورٹریٹس ہیں حاجیوں کے. اچھا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب سے شروع کیے ہوئے ہیں. تو ان کے بیٹے کا خیال تھا کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اتنے ہو جائیں تو پھر آئی ڈاؤٹ کہ ان کے پاس اتنی ہوگی. اور وہ بہت ہی خوبصورت پورٹریٹ، کیونکہ حج کے دوران وہاں جو اخبار شائع ہوتے ہیں، بہت بڑے فوٹوگرافر ہیں جو ہوتے ہیں وہاں پہ، ظاہر وہ مقامی ہیں، وہ ہر مطلب حج پہ بالکل ہی ڈفرینٹ ایسپیکٹ حاجیوں کا، ان کی مختلف ایکٹیویٹیز یہ وہ. تو یہ بھی مجھے اسی کا ایک حصہ نظر آیا. اچھا، یہ جو طوطے والی ہے یہ مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی. طوطا کہاں سے آیا ہے؟ اچھا، طوطا کیونکہ آپ نے طوطا رکھا ہوا ہے. ہاں، گھر پہ ہے. انہوں نے ایک کراکٹو ہے شاید. جی، کوکاٹو ہے. اس کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں دماغی خلل کا حال. بیگم اگر نہیں بات کری، چلو کراکٹو سے باتیں کرتے. تو کیا وہ اس سے انسپائر ہوئے آپ؟ اچھا، بڑی زبردست تاریخ ہے ہماری. ہمارے کلچرلی پرندے جیسے ہیں، ویسے ہزاروں سال سے جو انسان کے جو ساتھی رہے ہیں وہ پرندے، ایک جیسے کتا جو ہے وہ انسان کی تاریخ میں اس کا ساتھی ہے. تو پرندے بھی کسی نہ کسی طرح سے انسان کی اس میں رہے ہیں تاریخ میں. اور برصغیر میں اگر دیکھا جائے تو مختلف طرح کے لٹریچر کے اندر، فوک کہانیوں میں، گانوں کے اندر ایک طوطے کا طوطا کہانی وغیرہ، طوطا کہانی وغیرہ وہ ذکر ہے. طوطیا من موتیا تو اس گلی نہ جا، اس گلی سے جٹ برے وہ لیندے پھائیاں پا. جٹوں کو ایسے ہی بدنام کیا ہوا، رائی پکڑتے ہوں. اچھا،
تو وہ میں ایک اپنے سے ایک طرح کے ایک آپ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں کسی اس کے ساتھ پیٹ کے ساتھ, تو آئی تھنک اس طرح سے اس کو دیکھا ہوا ہے کہ ایک آپ کا ہی سیلف ریفلیکشن ہے جو پرندے کے تھرو آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں ہاں. وقفہ بہت ضروری ہے.